ایران کا سفارت خانے کو نشانہ بنانے پر اسرائیل کو منہ توڑ جواب، 200 سے زائد ڈرون اور میزائل داغ دیے۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل کے مخصوص مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈرون یمن سے چھوڑے گئے جبکہ گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز کو ہدف بنایا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی دفاعی نظام حملے روکنے میں ناکام رہا جبکہ اسرائیل میں مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ جنوبی اسرائیل میں فوجی اڈے کو نقصان پہنچا، ایک لڑکی زخمی ہوئی۔ حملے سے اسرائیل میں افراتفری پھیل گئی، خوف میں مبتلا اسرائیلیوں کی دوڑیں لگ گئیں، پناہ گاہوں کی تلاش میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر ملیحہ لودھی صاحبہ نے۔ ملیحہ لودھی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ بتائیے گا، ایران کے سفارت خانے کو نشانہ بنانے پر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام تر کشیدہ صورتحال کو؟ پہلے تو یہ کہ ایران ظاہر ہے مجبور ہو گیا تھا کہ وہ کسی قسم کی جوابی کارروائی کرے، جو انہوں نے کی، لیکن انہوں نے جس طریقے سے کی اس سے کوئی سویلین کیجولٹی نہیں ہوئی اور انہوں نے صرف ملٹری فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا۔ تو ان کا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، بہت ہی کیئرفلی کیلیبریٹڈ رسپانس تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے بعد خطے میں جنگ پھیل سکتی ہے یا وہ اسی طرح رہے گی جس طرح سے چلتی آ رہی ہے پچھلے 6-7 مہینے سے۔ جی، تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے سوائے اسرائیل کے کہ جنگ پھیل جائے خطے میں۔ امریکہ کے مفاد میں بھی نہیں اور ایران کے مفاد میں بھی نہیں ہے، بلکہ ایرانین مشن جو ہے، جو ان کے ڈپلومیٹک مشن ہے یونائٹڈ نیشنز میں، انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ معاملہ بس یہاں پر ختم ہونا چاہیے ہے اور ان کی طرف سے ختم ہو گیا۔ امریکہ کا بھی جو پیغام گیا ہے اسرائیلی وزیر اعظم کو، وہ یہی ہے کہ وہ ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے کہ کشیدگی اور بڑھے، تناؤ بڑھے اور یہ ایک بہت ہی بڑی جنگ میں صورتحال تبدیل ہو جائے۔ اچھا ملیحہ صاحبہ، ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اوورآل خطے کا امن اس سے کہیں نہ کہیں بہت زیادہ حد تک متاثر ہو رہا ہے، تو کشیدگی تو ہے ہی ہے، لیکن اس کو اوور کم کیسے اب کیا جا سکے گا؟ کیونکہ اگر اسرائیل کا یوں تنازع ایران سے جاری رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں مشرق وسطیٰ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری جو خطہ ہے اس کا امن، اس کو خطرہ لاحق ہے۔ دیکھیں، جو کاز ہے، جو روٹ کاز ہے، جو سبب ہے اس ساری صورتحال کا، وہ تو اسرائیل کی جنگ جو ہے، جو انہوں نے مسلط کی ہے غازہ پہ۔ تو ظاہر ہے پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں جنگ بندی ہو۔ جب تک اس جنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا اور اسرائیل کو روکا نہیں جائے گا، تب تک یہ خطرات جاری رہیں گے، جس سے کہ ایک بڑی جنگ کا خطرہ ہے اور یہی کہ بھی پورے مشرق وسطیٰ میں یہ پھیل سکتی ہے اور ملکوں کو بھی انوالو کر سکتی ہے۔ تو پھر ضرورت اسی بات کی ہے کہ سیز فائر ہو، جنگ بند ہو اور جو فلسطینیوں کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے۔ بالکل صحیح۔ ملیحہ لودھی صاحبہ، ایک اور چیز کی بھی نشاندہی کیجیے گا کہ اب جو دیگر ممالک ہیں، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ رشیا کی جانب سے جو رد عمل دیا گیا، پیوٹن کی جانب سے بالخصوص، انہوں نے فارورڈ جو بلاکس ہیں ان کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے کہ اگر یہ صورتحال بڑھتی ہے، عالمی جنگ کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو بلاکس جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں۔ تو جب تک یہ بلاکس ڈیفائن کر دیے گئے ہیں، ایک طرف بلاکس ڈیفائن کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو اس صورتحال میں جو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سے ممالک ایسے ہیں کہ جو مصالحت کا کردار ادا کر سکتے ہیں، ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن میں تو اس سے یعنی کہ ایگری نہیں کرتی کہ کوئی بلاکس ہیں اس ایشو پہ، جو کہ اسرائیل نے جس طرح سے جنگ مسلط کی ہے غازہ پہ، اس پہ تو آپ دیکھیں پوری عالمی برادری یکساں ہے، ایک ساتھ کہہ رہی ہے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اسرائیل بالکل ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہے، امریکہ کی حمایت ضرور ہے، مگر امریکہ بھی پچھلے چند ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بھی پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو۔ انہوں نے بلکہ یہ جو قرارداد حال ہی میں ایکسیپٹ ہوئی تھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں، اس کی مخالفت نہیں کی۔ تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ بلاکس ہیں۔ بلاکس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی دنیا جو ہے وہ اسرائیل کی طرف کھڑی ہوئی ہے اور آدھی دنیا فلسطینیوں کے ساتھ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا ہی اس وقت اسرائیل کے خلاف ہے سوائے امریکہ کے اور شاید برطانیہ کے۔ تو بلاکس کا تو تعلق ہی نہیں اس چیز سے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ امریکہ ایک کلیدی کردار ادا کرے
اس لیے کہ جب تک وہ دباؤ نہیں ڈالے گا اسرائیل پہ، اسرائیل کی جو جارحیت ہے غازہ میں، جو کہ سبب بنا ہے، یعنی کہ دا کاز آف دس کانفلکٹ رائٹ ناؤ، وہ جب تک وہ نہیں دباؤ آئے گا تو اسرائیل نہیں جنگ کا خاتمہ کرے گا. اور اگر جنگ کا خاتمہ نہیں کرے گا تو ظاہر ہے پھر یہ ڈینجر اور خطرہ اور رسک رہے گا کہ یہ ایک بگر وار میں تبدیل ہو جائے. بالکل، اور بہت وقت کی اہم ضرورت ہے اس وقت کہ اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے اور سیز فائر کو ممکن بنایا جا سکے. ملیحہ صاحبہ آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قومی سلامتی امور سید محمد علی صاحب نے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. محمد علی صاحب، ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے، جو بھی اسرائیل کی جانب سے کیا گیا اور جوابی طور پر ایران کی جانب سے اپنے دفاع کا انہوں نے موقف اختیار کیا ہے، جو بھی سارا معاملہ چل رہا ہے، اس کو اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 7 اکتوبر سے آلریڈی اسرائیل اور فلسطینیوں کا ایک مسئلہ چلتا آ رہا ہے اور فلسطینیوں پہ کتنے مظالم ہو رہے ہیں وہ سب بھی ہم نے دیکھا. اب ایران کے ساتھ جو کشیدگی آئی ہے، اس سے خطے کا کس حد تک متاثر ہوگا؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس تمام سچویشن کو آپ؟ بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ مشرق وسطیٰ اور عالمی امن کے لیے ایک بہت غیر معمولی صورتحال ہے کہ آپ، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک پراکسی وار تو مختلف متحارب گروہوں کی ذریعے سے بہت عرصے سے مختلف ممالک میں جاری رہی ہے، اور جو 6 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے غزہ کے کانفلکٹ کے حوالے سے بھی، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ حزب اللہ، ہوتیز اور دیگر متحارب گروہوں کو ایران کی جانب سے سپورٹ حاصل رہی ہے. دوسری جانب آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ ایران کے اندر بھی بہت سے ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش، وہاں پہ سائبر اٹیکس اور اس قسم کے انڈائریکٹ اور کوورٹ طریقے سے اسرائیل بھی حملے کرتا رہا ہے. البتہ یقیناً یہ ڈائریکٹ براہ راست ایک روایتی جنگ کا آغاز جو ہے، یہ اس خطے کے امن کے لیے اور عالمی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا تشویش کا مقام ہے. اور میں ایگری کرتا ہوں امبیسڈر ملیحہ لودھی سے کہ عالمی برادری خصوصاً امریکہ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اس جنگ کے خاتمے کو یقینی بنائے اور اسرائیل کے صرف اتحادی اور حلیف کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک گریٹ پاور کے طور پہ اپنی رسپانسبلٹیز بھی ادا کرے، جس کی توقع پوری عالمی برادری اور مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کرتے ہیں. کیونکہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو نہ صرف یہ کہ یہ صرف ایران نہیں، مڈل ایسٹ، بلکہ امریکی مفادات جو ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. البتہ پاکستان کا آپ کو بتاتا چلوں کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ابھی دفتر خارجہ کا اس حوالے سے بیان بھی سامنے آ گیا ہے، جس میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ فوری طور پہ جنگ کو بند کیا جائے، اور اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جو شام میں ایرانی قونصلیٹ کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا اس میں وہ ایک خطرناک جارحیت تھی جس کے اس خطے کے امن پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے تھے، جو کہ اب سامنے آ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ممالک جن کے براہ راست باضابطہ رواسم اور اثر و رسوخ اسرائیل اور ایران دونوں کے ساتھ ہے، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ دونوں ممالک پہ یہ اپنا دباؤ اور اپنی گڈ ول استعمال کریں کہ اس جنگ کے پھیلنے سے نہ ان دو ممالک کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ عالمی امن و سلامتی کو کوئی فائدہ ہوگا. اور اس لیے ضروری ہے کہ دونوں ممالک ذمہ داری کا ثبوت دیں اور اب مزید اسکلیشن کی طرف نہ جائیں. اور جو سگنل ایران کی جانب سے نیو یارک میں دیا گیا ہے، دونوں ممالک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اسرائیل کی جانب سے تو ہم نے پچھلے 6-7 ماہ میں دیکھ لیا ذمہ داری کا مظاہرہ تو کہیں بھی نہیں کیا گیا، سویلینز کو ٹارگٹ کیا گیا، بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا. اس بار آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ وہ کر پائیں گے؟ دیکھیے، طاقت کی زبان میں جو ریئلسٹ پیراڈائم میں جس کو کہا جاتا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو اس کے مصداق اسرائیل اور اس طرح کے جو دیگر ممالک ہیں وہ طاقت کی ہی زبان سمجھتے ہیں. تو آج ایران نے اپنی ایک صلاحیت کا مظاہرہ کیا ہے، اگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بڑے پیمانے پہ اسرائیل کی دفاعی صلاحیت کو اس حملے میں نقصان نہیں پہنچایا گیا. اور یہ بات امریکی قیادت بھی اسرائیل کو باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ امریکی جو سپورٹ ہے دفاعی اعتبار سے اسرائیل کو، اس کے نتیجے میں ہی بیشتر ان ڈرونز اور میزائلوں کو
तबाह किया गया है। लेकिन अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इसराइल को ये बावर कराए कि मजीद एस्केलेशन और मजीद हमलों की जवाबी कार्रवाई जो है वो इसराइल के भी मफाद में नहीं है और इस खित्ते के मफाद में भी नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसराइल सैयद मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ साबिक सफीर मलीहा लोधी साहिबा भी हैं, मैं उनसे दोबारा बात करना चाहूँगा। मलीहा लोधी साहिबा, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने आगे भी बताया कि अमेरिका कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी तब्दील करता नजर आ रहा है, लेकिन इसराइल का क्या मसला है, वो क्यों इतना रिजिड है? अगर ये ईरान इसराइल कशीदगी को भी देखें तो इसका भी बराह रास्त आगाज तो इसराइल की जानिब से किया गया। ईरान बारहा वार्न करता रहा कि मैं ये हमला कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने इसको लीनियट लिया। और गजा की सूरत हाल भी देखें तो पूरी दुनिया की जानिब से, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई, 12 दफा जमा करवाई गई जंग बंदी के हवाले से, लेकिन इसराइल किसी की सुनने को तैयार नहीं। आखिर इसकी वजह क्या है? देखें, इजराइल के अंदर भी अब इतनी शिद्दत से तनकीद शुरू हो गई है जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप की और उनकी पॉलिसीज की। तो हम ये भी देख रहे हैं कि अंदर से भी दबाव शुरू हो चुका है इजराइल की हुकूमत पे कि बस करें, जंग ये जो मुसल्लत उन्होंने की है गाजा पे, इससे इजराइल बिल्कुल आइसोलेट हो गया है दुनिया में। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका ने उस तरह से दबाव नहीं डाला जितना कि उनको डालना चाहिए था इजराइल को रोकने के लिए। तो अब आगे हमने ये देखना है कि क्या अमेरिका, जिसने कि आज भी बल्कि उनके डिफेंस सेक्रेटरी और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों ने स्टेटमेंट्स में कहा है कि वो नहीं चाहते कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी है मशरिक़ वुस्ता में वो फर्दर डिटेरियोरेट करे और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़े, यानी कि जंग इससे बढ़नी नहीं चाहिए। तो देखना हमें ये है कि अमेरिका की पॉलिसी में किस हद तक तब्दीली आती है जिससे कि वो दबाव डाल सके इजराइल पे। देखिए, इजराइल का तो मकसद यही है ना कि वो जंग को जारी रखे और जंग को फैलाने की कोशिश करे, जिससे कि उनको उम्मीद है कि अमेरिका भी मुलविस हो जाए इस जंग में और वो फिर अमेरिका के साथ मिल के ईरान पे अटैक करे। मैं नहीं समझती कि ये जो इनका मकसद है या ऑब्जेक्टिव है ये कामयाब होगा। मैं समझती हूँ कि इजराइल अब काफी प्रेशर के नीचे है जी। और हमें देखना ही है कि अगले चंद दिनों में, आज भी बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग भी है, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, आगे G7 की भी मीटिंग आ रही है जो कि सदर बाइडेन ने बुलाई है। तो देखिए, सफारती लेवल पे काफी एक्टिविटी है। अब देखना ये है कि सफारती कोशिशों का क्या नतीजा निकलता है, क्या इस नतीजे में इजराइल को कोई रोक पाएगा या नहीं।